نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سامعین محترم، علماء گرامی قدر، بہت خوبصورت علمی نکات آپ کے سامنے بیان کیے گئے، بیان ہوئے، آپ نے سنے۔ الہیات کی باتیں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے حضرت علامہ عرفان شاہ صاحب مشہدی نے پیش فرمائی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ الہیات کی باتیں ہیں، لیکن میں ان کے نام کے حوالے سے انہیں عرفانیات بھی کہوں گا، کیونکہ میں اب مختصر بات کروں گا، بہت رات گزر چکی ہے اور ان کی جامع گفتگو کے بعد میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی انداز کے کوئی گنجائش رہ گئی ہو، کیونکہ بھرپور بیان کے بعد بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان کا 2 سوا 2 3 گھنٹے پر یہ حاوی اور محیط کلام اور بیان ہر حیثیت سے، علمی وجاہت سے، اسلوب بیان کے اعتبار سے بہت خوب تھا۔ میں ابھی شاہ صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ میں اتنی لمبی تقریر سننے کا نہ عادی ہوں نہ قائل ہوں، کیونکہ جس میں لطف بیان نہ ہو اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے، احادیث صحیحہ کے حوالے سے، پھر علمی زبان میں، اصطلاحات کی زبان میں وقی گفتگو نہ ہو، تو چونکہ میں بھی درس نظامی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتا ہوں اور اس وادی پرخار سے میں بھی گزرا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ سے زیادہ شاہ صاحب کی باتیں سمجھ سکا ہوں، لیکن میں اتنی گزارش کروں گا کہ اس سٹیج پر جتنے علماء صاحب علم تشریف فرما ہیں اور سامعین باشعور اور صاحب علم حضرات جو تشریف فرما ہیں یہاں، وہ جتنے محظوظ ہوئے قرآن مجید کے نکات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ نے اپنی عطا اور فضل سے ان کو جو مقامات عالیہ عطا فرمائے، ان کا بیان اور پھر نصوص قرآنیہ سے۔ اب اس کا منکر تو سیدھا جہنمی بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ آپ جتنے صاحب علم حضرات محظوظ ہوئے، میں بھی ہوا۔ اصل میں اس
اسے میں عرفانیات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جب تک عرفان قرآن کا حاصل نہ ہو تو قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے سے نزول قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا کہ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے، صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں بلکہ عرفان حاصل کرنے کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا جو عرفان شاہ نے حاصل کیا ہے، یہ عرفان بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ میں مناظر اسلام تو نہیں ہوں، ناظر مناظر اسلام ضرور ہوں۔ جملہ دہرا رہا ہوں کہ میں مناظر اسلام تو نہیں ہوں، لیکن ناظر مناظر تعلیمات اسلام ضرور ہوں۔ اور یہ آج وہ منظر جمیل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس میں میں حق بجانب ہوں۔ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ تو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جھگڑا کوئی نہیں ہے، جھگڑا ڈالا جاتا ہے، اختلاف کیا جاتا ہے۔ اب جو شاہ صاحب نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا، یا شاہ صاحب کے علاوہ اور جو علماء بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے شاہ صاحب کا ایک جذبے اور جس انداز میں وہ بولتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن جو انہوں نے نکات بیان کیے ہیں میں ان کی طرف آپ کو رغبت دیتا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، علمی نقطے کہ ہدہد کا ذکر کیا اور قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو ہوئی جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ موضوع حدیث نہیں ہے کہ یہ درجہ صحت تک نہیں پہنچی کہ اس میں آپ ملا علی قاری کو دیکھیں یا ائمہ اجر و تعدیل کو دیکھیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نصوص قطعیہ ہیں، نصوص قطعیہ کو پیش کیا گیا اور پر گفتگو کی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہی بات کبھی کبھی موقع، کیونکہ میں ایک خانقاہ سے درگاہ سے بھی تعلق ہے اور لوگوں کو ہجوم بہت ہوتا ہے، ملاقات، پھر اپنی مصروفیات، لکھائی پڑھائی، تو بہت سے مشاغل ہوتے ہیں، تو اس میں پھر باقاعدہ اس موضوع کے لیے وقت نکالنا یہ اس دور کی کرامت سے کم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے، کوئی پیر اتنا وقت نہیں نکالتا تعلیم کے لیے جتنا میں مطالعہ کتب کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں سمیٹ لوں گا بات کو، گفتگو آپ کے ذوق کے ساتھ چلوں گا۔ شاہ صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اعتراض مجھ پر ایک مرتبہ ایک شخص نے کیا، یہی باتیں، اسی جو باتیں کی گئی ہیں اسی خاندان سے باتیں میں کروں گا، کیونکہ باتوں کا بھی خاندان ہوتا ہے، لفظوں کا بھی خاندان ہوتا ہے، معانی کا بھی خاندان ہوتا ہے، سماعتوں کا بھی خاندان ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے جو الفاظ فرمائے ہیں یہ ان سماعتوں کو سمجھایا ہے جو ہمارے خاندان کی سماعتیں نہیں ہیں۔ ہمارے کانوں کے خاندان اور ہیں، لیکن ان کانوں کے خاندان اور ہیں۔ قرآن کی آواز وہی ہے، لیکن اندر جو معانی ہیں ان کا مفہوم بکھر گیا ہے، وہاں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے۔ وہاں نقص کو تلاش کیا جا رہا ہے، عیوب کو دیکھا جا رہا ہے، اور ہم خود سراپا عیوب ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں
کہ سرکار نے تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے لیے فرمایا ہے، ہم تو اپنے گریبانوں میں جھانکیں، وہ تو عیوب سے پاک ہیں، مبرہ ہیں، منزہ ہیں، لیکن ہم اپنے گریبانوں کی طرف نہیں جھانکتے، ہم ان کے عیوب نکالتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک فرمایا ہے۔ اللہ نے پاک کیا نا، خود تو پاک نہیں ہوئے نا، اللہ نے پاک کیا۔ تو اگر اللہ پاک کرے، اللہ پاک کسی کو پاک کرے، اللہ پاک کسی کو پاک کرے، پنجابی کی طرف آؤں گا لیکن ابھی چلنے دیں۔ میں اچھی اردو تو نہیں بول سکتا، لیکن بہرحال اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی سماعتیں ذوق میرے ساتھ چلے گا تو لطف پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ اعتراض ہوا کہ آپ کے دادا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک بات کہی ہے، یہ صوفیوں کی بڑھ ہے، بقول ان کے کہ یہ صوفیوں کی بڑھ ہے کہ یہ مجذوبانہ بڑے مار دیتے ہیں کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی کخردلۃ علی حکم اتصالی نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، کہ میں نے اللہ کے ملکوں کو دیکھا، کائنات کو دیکھا، وہ اس طرح میری ہتھیلی پر ہے جس طرح سرسوں کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا دانہ۔ لگا بڑی ڈینگ ماری ہے بھائی، بڑی بڑھ ہے، بڑا دعویٰ ہے۔ اب دیکھیں نا اس قسم کے آپ دعوی کو کس طرح قرآن مجید سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک تو شاہ صاحب نے قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی ہے، آپ جن لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے ان کو اب ذہن میں یہ باتیں رکھنی چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ نبی کی شان بڑی ہے، اللہ نے خود عطا فرمایا ہے یہ مقام بھی، کسی نبی نے اللہ کی بارگاہ میں از خود یہ اپلیکیشن پیش نہیں کی کہ آپ ہمیں نبی بنائیں۔ اس طرح اگر سلسلہ نبوت چلتا تو آج متنبی قادیان یا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج تک جتنے نبی ہوئے تو ہر شخص اپلیکیشن پیش کر کے کچھ نہ کچھ منظر دیکھ کے کوئی جھوٹ سچ بول کے تو دعوی نبوت کر دیتا۔ یہ عطا ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، جسے اس قابل بنایا پھر اس کے مطابق اس کو عطا کیا۔ تو یہ اسی لیے نبوت عطا ہے، یہ کسب نہیں ہے کہ آپ اکتساب کریں، نبوت خارج سے آپ منگوائیں، عطا ہے۔ تو یہ تو ایک خاص مقام ہے نبوت کا، یہ تو بہت بڑا مقام ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور یہاں اس پر سیر حاصل گفتگو کہ اب میں دہرانا نہیں چاہتا، اشارہ دے رہا ہوں آپ کو۔ تو میں نے کہا کہ نبی کا تو مقام بہت بڑا ہے، قرآن میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جو نبی نہیں ہیں، اور اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق پر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کروٹ ہر کروٹ جب وہ بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم ویتفکرون، اور فکر کرتے ہیں کائنات کی تخلیق میں، اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے یہ باطل
پیدا نہیں کیا ہے، فضول پیدا نہیں کیا ہے، اس کا مصرف ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ھذا اس میں اشارہ ہے اور یہ محسوس مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ محسوس مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو محسوس بھی ہو اور دیکھا بھی جا سکے، جو چیز محسوس بھی ہو، جس طرح یہ ہے میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میرے ہاتھ کی زد میں ہے۔ حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، امام حسن کے لیے فرمایا، گود میں بٹھا کر فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ تو وہ محسوس بھی تھا اور مبصر بھی تھا۔ تو ثابت ہوا جو عربی زبان جانتے ہیں وہ ھذا کا استعمال جانتے ہیں کہ اس کا وہ محسوس مبصر کے لیے جو بہت قریب سے ہو، آپ چھو بھی سکیں اور دیکھ بھی سکیں۔ اللہ نے اس آیت میں انبیاء کا ذکر نہیں کیا کہ وہ میرے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، الذین، وہ لوگ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الذین یذکرون اللہ۔ اب اس کے الذین کی وسعت میں انبیاء تو سر فہرست ہیں، اللہ کا ذکر ان سے زیادہ کور کر سکتا ہے، یہ تو سر فہرست ہیں، لیکن یہاں خطاب عوامی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون۔ نبیوں کو میں اس لیے ذرا مستثنا کر رہا ہوں کہ ان کو فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو اللہ نے سب کچھ عطا کر کے بھیجا ہے۔ تو فکر تو ہم کریں کہ ایک چیز سوال کرے اور دوسرا اس کا جواب دے، ایک اقرار کرے اور دوسرا انکار کرے کہ یہ سورج کیوں چڑھتا ہے اپنے وقت معلوم پر، مقررہ پر کیوں چڑھتا ہے، ہوائیں کہاں سے چلتی ہیں، دریا کدھر سے بہتے ہیں، کہاں سے پانی آتا ہے، یہ پہاڑ کی چوٹیوں پر پانی کیسے پہنچ جاتا ہے، یہ ہم فکر کرتے ہیں۔ ایک اقرار ہوتا ہے، ایک انکار ہوتا ہے، اپنے ساتھ ہم مخاطب ہوتے ہیں، کبھی انکار کرتے ہیں۔ یہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا علم علم یقینی ہوتا ہے، اس لیے یتفکرون کی زد سے میں نے ان کو باہر کر رہا ہوں۔ یہ ہم لوگوں کی بات ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات، وہ آسمان اور زمین کے تخلیق میں فکر کرتے ہیں، جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا نبی کیوں فکر کرے، وہ تو تخلیق ہوتے وقت وہاں موجود تھے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، وہ بندگان خاص ہیں، اولی الالباب ہیں، لب والے ہیں، مغز والے ہیں، دماغ والے ہیں، وہ غور کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اب دیکھیں ھذا کا مشار الیہ ایک ہونا چاہیے، ایک چیز۔ حضور نے فرمایا ھذا ابنی ھذا سید، یہ بیٹا میرا حسن جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ سید ہے، ایک کی طرف اشارہ، ھذا ایک، تو ادھر بھی ایک، کائنات وسیع و عریض، افراد اشیاء کروڑوں اربوں اور اس سے بھی زیادہ، لا تعد ولا تحصى، انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے ھذا بول رہے ہیں۔ کون؟ اور کہنے والے نبی بھی نہیں ہیں، اس کی کوئی صراحت نہیں ہے قرآن میں، عام بندے جو خاص ہیں لیکن وہ کثرت میں ہیں، نبی کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے عام ہیں، لیکن عوام کے حوالے سے خواص ہیں۔ وہ تو ان کو مخاطب کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا۔ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ ھذا جب وہ لوگ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ، یہ طبقہ جب یہ کہتا ہے کہ ما خلقت ھذا، تو ایک بتاؤ کہ قرآن نے اس مشار الیہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کا مشار الیہ کون ہے، کون سی چیز ہے؟
کہنے لگے کوئی نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ ثابت ہوا کہ پوری کائنات ان کا مشار لہ ہے کہ جب وہ نظر کہتے ہیں ہاذا باطلا تو تحت الثری سے لے کر ارض و سماوات تک ان کی نظر محیط ہو جاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو میرے جد امجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اسی طبقے کا ایک آدمی تھا, ایک مرد کامل تھا, جس نے کہا کہ اگر میں کائنات کا مطالعہ کروں تو ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ معلوم ہوتی ہے. میں نے کہا کہ میں نے ایک ہاذا بھی پیش کیا ہے قرآن سے, ایک ہاذا پیش کیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ تو ان لوگوں کا مقام ہے جو ان کے کلمہ گو ہیں, ان کے متبعین ہیں, ان کا اتباع کرنے والے ہیں, اور جو متبوع ہیں جن کا اتباع کیا گیا ہے ان کا مقام آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کے علم کا کیا مقام ہوگا. اب ضروری ہے کہ آپ اپنے علم کے پیمانے سے ان کے علم کو ناپتے ہیں. آپ کا علم محدود ہے. میں ذرا اور انداز سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ بات آتی ہے تو پھر بے ساختہ باتیں اور بھی نکلتی ہیں, لیکن ایسی بات کہ جب معقول بات ذہن میں آ جائے اور کسی جھگڑے فساد کے بغیر اچھی زبان میں, اچھی زبان, وجادلہم باللتی ہی احسن, اچھے انداز میں بات. قرآن تو یہ کہتا ہے نا, تو اچھے انداز میں اچھوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن. لیکن نبی کی شان, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شاہ صاحب نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ سنت کے خلاف ہے, رسول اللہ اس طرح نہیں مخاطب کیا کرتے تھے اپنے دشمنوں کو. میں اس کا اعتراض کروں گا شاہ صاحب پر اور اس کا جواب بھی دوں گا. پہلے شاہ عرفان شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سنت اتباع کرو رسول اللہ نا, اتباع کامل کرو, تے خود او زبان استعمال کر رہے ہیں جیڑی رسول اللہ نے استعمال نہیں فرمائی ساری عمر. پرانے اور ٹینگے اے بب کا جڑا ہے نا, اے حضور نہیں فرمایا کرتے. اے پھر کیڑے کھاتے چونا کیتا. اور قرآن کہہ رہا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. انہاں نال اے میرے حبیب تو اس طرح گفتگو کرے کر جڑے گفتگو نہ بہترین اور اچھا طریقہ ہے, جڑا تیری شان رسالت نے مطابق ہے. اپنی شان تو لو کے انداز نہ مخاطب نہ کر. اس نے جواب ہے کہ پھر انہاں کیوں خلاف سنت گل کی تھی, وہ انداز کیوں اختیار کیتا. وجادلہم, ہم نہ مر جا, اے بھی تتکو نا مخاطب کون ہونا. وجادلہم, انہاں نال جدال کر, اس واسطے کہ تو منصب رسالت تے فائز ہیں. مشرکین مکہ بھی یہ نہ آکھن کہ محمد بد اخلاقی نہیں گفتگو کرنا ہے. اللہ نہ رسول ہو کے تے اللہ ایسا یہی سکھایا, یہی لبو لے جا سکھایا رسولہ نہ وٹے کھاؤ گالیاں کھاؤ لیکن اچھی گفتگو کرو. یہی تو آڈے فرق ہے. لیکن انہاں کیوں کیتا, ایک نبی تے نہیں, یہ تو نبیوں دی شان ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن. تے پھر جڑا انہاں آکھیا کہ جڑا نبی نال جدال کرے, جڑا نبی نال مخالف ہو ونجے, اس نال پھر وجادلہم باللتی احسن نہ, پھر جے منہ ہو جے چپیڑ. پھر اس نے میں پھر اپنے شعر دو بیان کرا کہ سکھائے کون کتے کو, سکھائے کون کتے کو, کسے بھونکے کہاں بھونکے.
सिखाए कौन कुत्ते को किसे भौंके कहां भौंके, ये उसकी अपनी मर्जी है जिसे भौंके जहां भौंके। कुत्ते कदे किसी सिखाया नहीं। आजकल कुत्तियां सिखाने पर भौंकना नहीं सिखाने, कुत्तियां सिखाने ए वर्जिश भी कराने, चोरी ना सुराग लवाने से ओ सुंघने, ये सारा कुछ होने। लेकिन इन्हां कुत्तियां कुछ कुत्तियां सिखाया बनना कि तुसी नबियां ने खिलाफ बोलिया करो, भौंको ते नबियां भौंको। वो कोई भी होवे, मैं किसी का नाम नहीं लेना। गल वे कि आम तौर ते आख्या बनना जनाब कि मैं तौहीद बड़ी बयान करना, ते तुसां तौहीद सुनने हो दर्द पैना, तुसी अहले सुन्नत नहीं हो, तुसी मुसलमान नहीं हो। अज तुसी तौहीद छोड़ दी बयान करनी, तां उन्हां नप के दिए ते फिर उन्हां तौहीद ओ अशर कर छड़िया तौहीद ना कि तौहीद भी याद रख सके। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तौहीद बयान की है, ओ तौहीद चंगी नहीं ते ओ अंदाज ते ओ तरीका जड़ा कमली वाले दसिया है, तौहीद तो असल होवे ना, वरना तुम क्या समझते खुदा कौन है। ते जिस तौहीद दसी उसना तरीका तू छोड़ देता ते अपने कोलू अथू शुरू होया जनाब फलाना शरीफ नहीं ते फलाना शरीफ नहीं ते कोई मदीना शरीफ नहीं, ये तौहीद तो नहीं। एक अल्लाह ताला ने यह मतलब तो नहीं कि अल्लाह ताला जेड़े नेक ते चंगे लोग बनाए जिन्हें अपने तरफों ना मकाम अता कीता, या तो ये आखन ना नबी कोई आखन कि असा ए खुद मुंतखब असा मकाम खुद हासिल किया है, तो असी नबियां भी ना मनने। ऐसी की आख्या ना असा नहीं मनिया। ऐ मेरा दादा लाहौर पहुंच गया, आप ही निकल मैदान चा, लेकिन कुरान फरमाया कि व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफैनल खियार। ये जड़ा अंबिया ना गिरोह वे ए आपे मुंतखब नहीं होया, कोलू खल गया उठ के, नहीं। इंदना असाने कोल असाने नजदीक मुस्तफैनल खियार, चुने चुनीदा बरगुजीदा लोग ये साडे मुंतखब करदा लोग। ते तुसी कौन हो इन्हां दी तौहीन करने वाले? तुसी महल्ले ने किसी चौधरियां ते जेड़े मुंतखब आदमी उसा कुछ नहीं आख सकने हो, दुनिया ने रिज़्क वास्ते ते अज उन्हां ते बोलन लग पे हो। होश करो, अकल करो, मकामे पैगंबर वेखो कितने लोग मिलने। मैं अच्छी महफिल में गया, मैं उलमाए देवबंद नी महफिल भी बोलिया, बर्मिंगम ने विच बाहर मुल्कां विच मां उलमाए देवबंद भी दावत दी, मैं शिया नी महफिल भी बोलिया, लेकिन गल ओ बयान की है जिहड़ी खुद समझिए और मसलके अहले सुन्नत जेड़े पुराना 1400 साल तो चले आ रहा है मसलक, ओ अजकल ने अहले सुन्नत बाद दफा अपनी चीज़ां भी दाखिल कर दी, ये नहीं ओ पुराना अहले सुन्नत का मसलक उसा मैं बयान करना होना, लेकिन अपने लफ्ज़ां मैं हला ना अपना अपना अंदाज अपना अपना। ये हुण जिथे इस किस्म की गल होनी उत्थे असीं भी बोलने होने। वाइज हवासाशना हैं कम बोलेंगे, मिंबर ही पे फकत ये मुहतरम बोलेंगे, क्या बोलेंगे ये खुशामदी मुर्दा जमीर, आँच आई अगर हक पे तो हम बोलेंगे।
نصیر الدین نصیر میں نے کیا عرض کیا ہے کہ ممبر ہی پہ وائز حوث آشنا ہیں، پتہ لگنا ہے بھائی کتنے ہاتھ پہ ہے جو بیچو کوئی طریقے نال بولا جے کوئی توہین نہ کر ونجاں جے اے پیسے نہیں دیوں لگا، اس واسطے حسابی بول۔ وائز حوث آشنا ہیں کم بولیں گے، ممبر ہی پہ بس یہ محترم بولیں گے، ممبر تے ہی بس اٹکلاں کدے اندر کدے ایک کھیڈاں اتھے ہی پانے حسین اور نکلنا میدان کربلا وچ تو بھی مسجد سجدہ کرنا ہے چھپ کے، حسین اور سجدہ دے، جس سجدے نہیں قسم قرآن چاہیے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ٹھیک ہے زمانے نہیں قسم ہے لیکن حسین نہ سجدہ بھی اسی ظہر نے قریب ہے آخری حصے میں سر قلم ہویا تے اس ویلے اللہ میں اپنی تفسیر کرنا تفسیر نصیری بھی جو پیش کر دے کہ والعصر مجھے اس عصر کے ٹائم کی قسم ہے جب حسین نے اپنا سر میرے سامنے پیش کی، اور اس قسم چاہ کے آکھیا کہ ان الانسان لفی خسر، حسین جے لوگاں تو علاوہ سارے انسان خسارے چڑھ، سمجھ آئی؟ تو بھی سجدہ دینا ہے، تو ممبر ہے تے محراب وچ کہہ دے تینڈا سجدہ وہ سجدہ نہیں۔ میر تقی میر کے آکھیا سجدہ حسین نے متعلق کہ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دو گانا پڑھتے رہے، کہ میں آکھیا شیخ پڑے محراب حرم میں، شیخ وقت زاہد مرتاز ممبر تے محراب وچ بیٹھا ہے، پیروں دو گانا پڑھنا پہ نفلہ تے نفلہ پڑھی جا رہے ہیں، شیخ پڑے محراب حرم میں پیروں دو گانا پڑھتے رہے، شیخ پڑے محراب حرم میں پیروں دو گانا پڑھتے رہے، ارے پیروں دو گانا پڑھتے رہے، شیخ پڑے محراب حرم میں پیروں دو گانا پڑھتے رہے، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں، اے مسیتی 24 گھنٹے وڑنے رہنے تے متھے تے ایڈے ایڈے داغ پائے نے، محراب پہ کیوں جی ثبوت ہے جو محراب وچ بیٹھے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، محراب کیوں پائے رہے ہیں کہ ثبوت ہے نا محراب وچ بیٹھے ہیں، وہ کملی والے نے کدے متھے تے ویکھیا نہیں، وہ جس نے متھے تے کدے وٹ نہیں پیا اتھے محراب نہ نشان کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسی آکسو ابا صاحب تولا میں جاننا مولویاں اس وٹ میں جاننا، وہ وٹ نہیں ہے وہ کرم نہ وٹ ہے، وہ ادا ہی شان رسالت نہیں جی، اے جس طرح تسی بات بندے آخنے ہو نا یار کدھر آ گیا ہے بس ہوں یہ تو نہیں نا رو چڑھ گیا نہیں، محبت مہربانی نال اے او انداز ہے، ایسی کوئی گل نہیں تے اے تو سجدہ دینا ہے، تو محراب ہے ممبر ہے لیکن اتھے نہیں میدان وچ نکل کربلا وچ حسین نہیں طرح قربانی پیش کر، پتہ لگے یہی تو گل ہے، تو فرق ہے، پھر تو آنا کہ حسین کئی لوگ آنے جناب حسین ذاتی اقتدار واسطے نکلیا،
شہزادہ یا رسالت میں آپ نے تربیت گاہ وچ اور آپ نے کول کھیڑیا پیار ملیا نبی نہ تے اے میں انہاں لوگاں نے لفظ پہ کہہ رہے ہیں جنہاں لکھیاں گلاں نعوذ باللہ میں نہیں یہ ایسی سوچ بھی نہ سکنے ہیں کہ مراق نے مریض ہے حوث اقتدار وچ نکلے اے نہیں تکیا بچے نال آن تے اگلے ہم مار چھوڑیا حسین نے متعلق تیرا یہ خیال ہے بڑے افسوس نہیں گل ہے اس نے نانے نے متعلق تیرا اور خیال ہے نواسے نے متعلق اس ٹبرے نال دشمنی تیرے ورثے چاہیے یاد رکھ حسین اور محمد نال دشمنی کرنا اپنی ذات نال دشمنی ہے میں نہیں آکھ رہا یہ قرآن آکھ رہا ہے محمد کی دشمنی واسطے یہ او ذات ہے جس نہ کلمہ بھی تو پڑھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے ایسی گل نہیں کہ جس ویلے اے یاد رکھو کربلا اور بدر نہ ایک رشتہ ہے رشتہ عداوت رشتہ خصومت ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ٹھا گئی محمد نی دشمنی مکے والے آمی بڑا خوش کیتا سارا شہر مکے نے مشرکین جڑے محمد دے دشمن بن گئے ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی اے جناب او بدلے لتھے نے بدر نے پہلے نانے نال دشمنی تے پھر نواسیاں نال دشمنی تے آج بھی وہ ٹولا کچھ اے وے جڑا نواسیاں نال بھی دشمن ہے کوئی نانے نال دشمن ہے تے کوئی نواسے تے میں آنا پیا اللہ تعالیٰ اپنا ہی بگاڑ سا میں ہوواں تو ہوویں کوئی بھی ہووے اپنا ہی بگاڑ سا انہاں نہ کچھ نہیں بگڑنا دستے مشاطۂ قدرت نے سنوارا ہے تجھے دستے مشاطۂ فطرت نے سنوارا ہے تجھے لاکھ سر مارے بگاڑے گا کوئی کیا تیرا لاکھ سر مارے بگاڑے گا کوئی کیا اتھے کچھ نہیں بگڑنا اے میں مولانا فاضل بریلوی نہیں زمین تے میں شیر آ کے لاکھ سر مارے بگاڑے گا کوئی کیا تیرا میں مختصر تساں نے ذوق واسطے چند گلاں کر چھڑیاں تے مطلب یہ ہے کہ اے عرفانیات دیاں گلاں چلیاں نا تے اس واسطے نصیریات بھی سامنے آ رہی ہیں سمجھ آئی ہاں اس واسطے لوگ آ رہے ہیں جی عرفان شاہ پیچھے لوگ کیوں دوڑ لیں تے نصیر الدین نے پیچھے کیوں دوڑ لیں انہاں نہیں طرفوں میں جواب دینا کہ اساں دوہاں پوچھے کیوں دوڑنے خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے خم ہے سر انسان بولو اے کدے ربائی میں بول کے پڑھنا ہی بیاں ذوق تو پیدا کرو خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے لوگ اشک بہاتے ہیں غم میں کچھ ہے بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے دوبارہ کی انہوں نے اصرار کیا ہے کہ غم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے
لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ ڈالے وے اے شیر آیا ماں حضرت بو علی کلندر نہ مصرا یاد پہ آنا ہے وہ چھوڑو۔ شوم طواف میں خانہ بے بوسم پائے مستارا، فرمایا ابو علی کلندر کہ میں خانے نہ طواف کرنا تے اس نے وچ جڑے مست شراب معرفت پی کے بیٹھے انہوں نے پیر چومنا میں۔ تو ہم میں کچھ ہے۔ اگر عرفان شاہ کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں، خطاب سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور مجھ ناچیز کی کوئی باتیں بھی سن لیتے ہیں تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء۔ سمجھ آئی نا؟ کچھ سمجھ کے بندہ مرنا ہے۔ اے سردی ہے نا، اے سردی ہے نا، کوئی پروانہ تکیا نے، کوئی پروانہ تکیا نے نہیں، ٹوپا پیاں بلنیاں بتیاں پیاں بلنیاں، ایک قدرتی ہو کے بھی ایک ٹھنڈک تو ڈر گئے اے پروانے، ایک قدرتی پروانہ، غور سنو توجہ، ایک قدرتی پروانہ، ایک محمدی پروانہ۔ میں کیا کیا ایک پروانہ، ایک محمدی، او اللہ نہ پروانہ۔ اے سردی چ نہیں آیا نا مرنا، لیکن محمدی پروانے بیٹھے، تو سردی نہ احساس ہے؟ اے تکا نے اللہ نے پروانے تے محمد نے پروانے، کتنا فرق ہے؟ اللہ نہ پروانا کوئی نہیں تھے آیا، محمد نے پروانے بیٹھے نا۔ مت ماری گئی نے، بولو تو صحیح، بولو ہاں۔ ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، نام آئے حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں۔ عرفان شاہ کی رگو پہ میں بھی حسین اور حسن کا خون دوڑ رہا ہے، اور اس ناچیز کے رگو پہ میں بھی اہل بیت کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس لیے کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ پروانہ می تک کے مرنا ہے۔ میں کیا کیا چلو آج نہیں غائب ہونا، آج نہیں آئے کدے، چلو کوئی گل نہیں، آج نہیں آئے تے نہ آکھو انہوں نے گرمی مک گئی ہے، سورج تے پھر بھی نہیں موئے کدے ہو، چاند تے پھر بھی نہیں موئے کدے، مرنے ایک مخصوص لیٹ تے، مطلق روشنی تے مرنا تے پروانہ سفر کرے آ سورج نی طرف، مطلق روشنی تے سفر کرے آ، اگر مرے آ تے پھر چاند نی طرف ونجے آ، پھر ستارے نی طرف ونجے آ۔ مطلق روشنی پر پروانہ بھی نہیں مرتا، اور روشنی ہے علم، روشنی ہے قرآن و سنت۔ تو اے محمدی پروانوں، مطلق روشنی کا نام سن کر شمع پر نہ مرا کرو، دیکھو یہ کس مکتبہ فکر کی روشنی ہے۔ اگر تم یہ پہچان بھی نہ کر سکو تو پھر پروانوں میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا؟ تو جو شعور پروانے کو اللہ نے دیا ہے کہ وہ مخصوص لائٹ پر مرتا ہے، تو تم اگر مخصوص لائٹ پر نہیں مرتے تو تمہارا شعور تو پروانوں سے بھی کمتر ہے۔ تم تو گئے گزرے ہو پروانوں سے بھی، وہ دیکھو جس جگہ میں، جس مقام پر شمع محمدی اور عشق محمدی کی لائٹ ہو،
کیونکہ دیکھیں نا اس لائٹ کو تو ہم نے رکھنا ہے نا صاحب, لائٹ ہے نا, اور یہ ویسے بھی نائٹ ہے, یہ ویسے بھی نائٹ ہے, اس لیے ہمارے ذہنوں میں تو اکثر نائٹ ہی رہتی ہے, اس واسطے ہر وقت کی لائٹ ضروری ہے. اور پھر محمدی لائٹ, مدینے کی لائٹ, اللہ اکبر, مدینے کی لائٹیں کوئی نہیں بجھا سکتا, جو بجھانے کے درپے تھے انہوں نے خود جلا دی. بڑی گفتگو میں گہری کر رہا ہوں. جو یہ لائٹیں بجھانے کے درپے نظر آتے تھے, اللہ نے ان سے کام کروایا کہ جگمگ کر دیا حرم کو. ہے جی, سمجھ آئی نہیں؟ او شاہ صاحب والا جملہ آکھاں کہ تساں کوئی بیلا نہ ہے, سبحان اللہ. ہے جی, میں کہ آکھیا کہ جڑی اس خیال چاہے کہ اے روشنی بجھے, وہ اسی جسری روشنی بجھانے پہ ہو, اسی طرح روشنی پھیلائیے کائنات میں. تے آج تساں اس اندھیریاں وچوں کس کٹ کے آندا ہے؟ جسنی روشنی بجھانے پہ ہو. جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے, وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. یہ تو بڑا اللہ نہ سراج منیر ہے, اللہ نہ بالیا ہے, اللہ نہ بالیا ہے. تسی آج تک دیو نہیں بجھا سکے ہو, تارا نہیں بجھا سکے ہو, چند نہیں بجھا سکے ہو, تے آمنہ نہ چند بجھا سکنے ہو. بڑا مشکل ہے. سوچو سمجھو, اللہ تعالیٰ سا سمجھ دے وے. اے گل تو گل چلنی ہے, مطلق لائٹ جیڑی ہونی نا, ہدایت ہونی. اے بندہ بہو اندھیرے چ ہوئے نا, تے دوروں کوئی بتی شتی نہیں کرو, تے چاہ کے تے لوگ ادھر تکنے پئی ادھر لائٹ ہے جی, ادھر آبادی ہے. تے بعض بندے ہیں جی دوڑ پہنن پئی لائٹ اگے تکا من کے تے مت کوئی آبادی ہے, وہ اگے چڑیل کھلتی ہونی, وہ بتی دس کے لٹ کنی ہے, مار چھوڑنی ہے بندے. علم ہدایت ضرور ہے, لائٹ ضرور ہے, مفسرین وین, محدثین وین, شیخ الحدیث بھی اس ملک وچ بھی, ہندوستان وچ بھی, دنیا وچ بھی ہو سن, لیکن اے صرف او تکیو خیال رکھیو کہ اے چڑیلا والی بتی تے نہیں. اے ہر شیخ الحدیث محمد جلال الدین بکھی والا نہیں ہونا, ہر شیخ الحدیث شاہ عبدالحق محدث دہلوی نہیں ہونا. تے صرف بتیاں دست کے قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں. ذرا ادھر آئیے, اللہ کی باتیں سنتے ہیں. اللہ کی باتیں سنیں. اور تسی کون ہو بھائی؟ اللہ نے یہ باتاں تے 1400 سال پہلے دس گئے نسا, تے 1,24,000 اتھو گن کے آدم تو ٹر کے رسالت مآب تک اللہ بھی یہی گلا دسنا رہا. تے ہینڈ کسی چھک کے نہیں آکھا آئیے بیٹھے. چنگے بھلے بندے بیٹھے ہونے رکھے لوٹا سے چوہاں کے نال ٹور پہ تباہ. دیکھو جی گل سنو, اے میں نہیں جاننا پیا, خدمت دین میں اگر اخلاص موجود ہے تو ماں یا کسی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ اگر دین صحیح خدمت کر رہے ہیں تو اساں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں گل کرنا پیا, میں بڑا قریب تو ویکھیا گولڑے بھی اساں کول گئے, اتنے بھی گڑ بنجرے سارے 50 60 70. میں کہ جناب ایک بندہ سامنے آنو میں نال گل کرے, وہ کچھ انہیں پڑھے ذرا کٹ ہی ہونے, جہاں تک میں ویکھیا ہو سکنا اللہ ماشاءاللہ. وہ ذرا سامنے آئے بیٹھے, میں کہ جناب تسی فرماؤ
کہ ذرا اتنے میں کہ جی اللہ نے فضل نال تساں نے خیال نے مطابق تے تسی یہ مشرک شرکستان وچ آ گئے ہو، اسی تو سارے مشرک لوگ ہیں، لیکن اے وے کہ اساں نے بزرگاں توحید نہ درس دیتا، رسالت نہ درس دیتا، تے تسی دسو جناب ہن تسی کی چاہنے ہو؟ کہ نہیں تھوڑی جی اسی تے تبلیغ کرنے، میں کہ نہیں جناب اگے جڑے اتنے مولوی اساں ڈکے اتنے جڑے اے درس پہ دینے اس کو اسی فارغ نہ، تسی کتھوں ٹورائے ہو؟ ہاں جی اس واسطے کہ میں کہ جناب جتھے اس کی ضرورت ہے اتنے جاؤ، دوسرے ممالک جاؤ، یہ گل بھی ٹھیک ہے، مذاق نہیں گل نہیں، دوسرے ملکاں جاؤ، اے یا سن میں نہ شو تروٹے اتنے بنجو اتنے کھلو گیٹ وچ مزہ تے آوے نا، ہاں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے ہے جی ایتھے پتہ لگے نا روٹیاں پکن اتنے پتہ نہیں ہوں توے تے پینیاں کہ ایتھے پینیاں اتھے کھلو نا یار جتھے کوئی ضرورت ہے اس نہیں تے تسی اتھے آن چڑھے ہو جتھوں تبلیغ نہ منبع ہے، جتھوں اللہ رسول دسے، جتھوں تساں پتہ لگا تبلیغ کے ہونی ہے، اساں نے تے 1400 سال تو تبلیغ کرنے آئے، تسی اپنے بزرگاں نہ پتہ دسو تسی کون ہو؟ او میرا دادا تے پیر مہر علی شاہ وے، عرفان شاہ دے بزرگ محمد جلال الدین بکھی والے، تسی دسو تہاڈا کون ہے؟ اے سلسلہ تو ذاب حسن امام حسن تک، میں خانے میں ہے صحن حرم تک مستی، میں خانے میں ہے صحن حرم تک مستی، کیا سلسلہ فیض ہے اللہ اللہ، اور یوں دست بدست آئی ہے ہم تک مستی، یوں دست بدست آئی ہے ہم تک مستی، اے تو تک مستی چلنی آئی ہو، اے اج نہیں گل نہیں، تو ساتھ اج پڑھے ہے، دو چار لفظ پڑھ کے انہاں لوگاں ویکھو اسی او چیز دسنے ہاں کہ جڑی کیشا صاحب بیان کیتا ہے، پاویں بعض جگہ انداز جڑا انہاں سخت ہو گیا، لیکن میں آنا انہاں نہ مضمون تک ہو، کوئی بندہ اٹھ کے اعتراض کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب تو پہلے میں ناقد بیٹھا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اساں بھی کوئی ہتھاں وچ کنگن نہیں پائے ہے، سبحان اللہ، ہاں خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے، جی ہیں جی نہیں اسی بھی کسی خاطر جنا آنے ہیں، ایسی گل کوئی نہیں جڑا بندہ چاڑا وے جناب میں سمجھنا نا، ایسی گل نہیں، علم دیاں گلاں اس کیتیاں، معرفت دیاں گلاں، میں استاد العلماء مولانا عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ جڑے عرفان شاہ صاحب نے استادہ نے استاد، میں انہاں نال گفتگو کرنا رہا، میں بڑے جید علماء دیاں ماراں کھادیاں ہیں، میں پڑے نا اللہ نے فضل نال پکا ماں، اے گل ہونی نا مناظرے نے وچ بڑیاں گلاں اساں بھی بڑے کرنے رہے ہیں، مناظرے نے وچ یہ گل ہونی ہے کہ بندہ او پوچھ کرنا ہے گل جڑی کسی آنی نہ ہوئے، مثلا نہیں بھائی تو دس ہے ترکیب دا کرنی ہے لفظ دس، بھائی مطلب یہ اگلے شکست دینی، اس نے کئی طریقے ہونے، اے جڑا نباز اور ذہین مناظر ہونا ہے رشیدیہ جس سے اسی پڑھنے ہیں نا اس سے کئی طریقے، لیکن میں رشیدیہ نے جڑے لکھے مناظرے نے طریقے انہوں نے بھی ایک حد تک ٹھیک ہے بڑا اصول لکھا ہے، لیکن رشیدیہ والے بھی اپنے ذہن نہ لکھا ہے نا، دماغ نہ لکھا ہے نا، اس تو علاوہ بھی اور طریقے بڑے ہیں، خوبی ہمی کرشمہ و ناز و خرام نیس، بسیار سے وہاس بطارہ کے نام نیس، یہ تو نہیں نا ہے گلاں کر چھوڑو تے نہیں کرو تے تو چاہ کے سٹ مارو تے تو کر کے تسی جت وسو، نہیں بڑے بڑے اور طریقے ہیں، لیکن میں بڑے بڑے علماء بیٹھے نہ تھے، میں ایسی گل کرنا پوچھوں لگا کہ بڑے بڑے لوگاں نہیں پتا،
مثلا ایک گل میں تساں کول پوچھا جے ایڈے وڈے شاہ صاحب پہ آخنے نا وہ تساں ایڈا دعوی علم نا کہ نبی نے غیب تے شہود تے گفتگو کر رہے ہو تے تہاڈا اپنا جس طرح فرمایا ہے نہ پئی ہے نباتات نا تسی دسو جمادات نے وچوں اقسام کتنیاں انواع کتنیاں ایڈا محدود جا علم ہے مولوی تا جڑی ہے تکنے وٹے جڑے آہنے پہ کہ کدے سرے تے پہنے نسی تو نہ ہی جاننے تے کئیاں نے رنگ ہی خراب ہوئے نالی جو چاہ کے مارنے غصہ جو چڑھ گیا اچھا اور گل ہے کہ اپنا علم اتنا محدود ہے تے میں دسنا بڑے بڑے عالم بیٹھے ہو سارے بڑی چھوٹی جی گل سامنے نے بغدادی کہتے نے مصنف نے نام دسو بتا آوے نا بغدادی کہتا الف بے تے سیجڑے اس نے مصنف نہ نام دسے کوئی سنی دسے یا کوئی بھابی دسے بغدادی کہتا الف بے تے سیجڑے اس نے مصنف نہ نام دسے کوئی سنی دسے یا کوئی بھابی دسے دیوبندی بریلوی سارے مکتبہ فکر سنو بغدادی کہتے ہیں مصنف نہ نام دسو اسانا بھی علم بڑا محدود ہے سمجھ آئی نا اسانا بھی علم بڑا محدود ہے اس واسطے نہ تسی نبی نے علم تے بولو تے نہ سی بول سکنے اساں دوواں نے علم محدود ہوں او بڑے علم والے ہیں کیونکہ انہاں علم بڑے علم والے دیتا ہے پیر میر علی شاہ صاحب ایک حدیث لکھی جڑی انہاں لاہور تقریر کیتی فضیلت علم تے فرمایا کہ حضور اللہ تعالیٰ فرمایا حضرت موسیٰ اسرائیلی اپنی حدیث ہے کہ انی علیم احب کل علیم کہ میں علیم ہاں اللہ تو میں ہر علم والے پسند کرنا اس وچ کچھ بندے خوش ہو گئے بھئی ہر علم والے چ اسی بھی ہاں ذرا سوچیا نہیں ہر علم والا علم نہ تقاضا کے علم نہ تقاضا اطاعت ابلیس سے متعلق مشہور ہے کہ بڑا علم والا ہے میں اس ہر مجلس سے رد کرنا ہونا علم ابلیس کوئی نہیں ہے اگر علم ابلیس ہو گیا تو انکار کرے علم والے انکار کرنے انہیں چک بنجے اے علماء نہیں تذلیل کرنے واسطے جملہ بولنے جس سے میں پوری بحث کی تھی سمجھ آئی نا اے علم نہیں ہے علم جنہ ہوئے انہا خشیت ہونی انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ کو ڈرنے جنہ نے دلان خشیت ہونی ہے جنہیں ڈرنے نہیں انہا کو علم نہیں جڑا مصطفیٰ نی شان وچ بولنے نہیں ڈرنے وہ عالم نہیں ہو سکتے مصطفیٰ نی شان نے خلاف بولنے اولیاء اللہ جڑے خاص بندے جتنا جتنا انہاں اللہ دائرہ دیتا ہے اللہ بہتر جاننا ہے اس وچ جس طرح شاہ صاحب آکھیا بھئی او حد تو نہ ودو لیکن ایوے کہ حد نے اندر تا بیان کرنا حد نے اندر تا بیان کرنا تسی اے جتنے اور میں ایک اضافہ کر رہے ہیں شاہ صاحب توجہ طلب کہ حسان تو کہن کے آج تک جتنے بولے دائرے نے اندر ہی بولے تے دائرہ مکیا نہیں حلے وسطہ نہ پتہ ہی کوئی نہیں کنہ ادراک تو ہے جی کنہ ذات تو بادراک نہ شاید دانست
وی سخنیز باندازہ ادراک منست خبریں آپ نے یہ گل بھی شان لے لائق ہے کہ نہیں ہے جی گل سن اس رحمت تمام نہیں گل کرنا ہے تو دا ایک میں گل سنا جمالی ایک بڑا شاعر سنا مر گیا تے شریعت نے بعض گلاں تساہل رہ گئیاں نہیں عمل کر سکیا کوئی مجذوب طبیعت کوئی کلندرانہ یا ذہن ہے رہ گئیاں مر گیا 2-4 دن بعد خواب دیکھا گیا جمالی 10-11 کی ہوئی تے پتہ ہے تو نمازہ روزے نہیں بڑا ٹھیلا ہے اور اگے پیچھے بھی بہت ساریاں مطلب ہے تو اچھے لوگ ہیں ذرا سستی کوئی شریعت نے چھوٹے موٹی گلاں چوب نہیں یہ نہیں جی کوئی خدا نہ خاصا جس طرح شاہ صاحب ہونے نشاندہی تیلا نہیں دسی وہ گل نہیں یہ تنے بہت تل تے تیلے میچنے رہے وہ گل اتنی وڈیاں اتنے وڈے کیس نہیں ہے وہ چھوٹیاں موٹیاں کل لممی چھوٹیاں موٹیاں ہے جی وہ کل لممی ہے چھوٹیاں موٹیاں گل وہ جڑا ہے نا اس آکھیا بھائی تو دس ہوئے کہ بنی جمالی تین نال اس آکھیا ہون جان پہ چھٹ گیا نہیں تو ہون پہ جان چھوڑ ہون جان چھٹی منڈی ہون اللہ چھوڑے ہے ماں یہ چشتی سلسلے آدمی ہے بڑا بڑا شیر میں سنا سا تے او لوگ سمجھ ویسن جڑے صاحب علم تے ادب نال تعلق رکھنے بے ادب لوگ کدے نہیں سمجھ سکتے جڑے ادب نال تعلق رکھنے تے میں دسدا پیا کہ اس آکھیا کہ ہونی جان چھٹی ہے یار اس آکھیا کہ وہ آکھیا وہ نپ کے دا فرشتیاں ماں نہ کہ دس تھے ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ اساں وعدہ کیتا ہے تھے دس کے کیتے ہی کہ اتنے وچ پکڑیا نے ماں کے سرکار کملی والے آ گئے حضور آ گئے کے سامنے آپ بات تک کے فرمانے اور جمالی اور میں نے شعر تعریف جڑا کے ذرا سنا دو آنا میں جلالی جمالی آنا میں شعر پڑھیا کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات تو عین ذات می نگری در تبسمی موسیٰ تے ایک تجلی پئی تجلہ نہیں تجلی پئی اے صوتی آہنگ نہ فرق ہے سمجھ آئی نا تجلی پئی زہوش رفت خر موسیٰ سائقہ ٹہ پیا تے صفات نہیں تجلی پئی ذات نہیں پئی صفات نہیں پئی ذات نہیں پئی تے تو اینے ذات نہیں کری تو جمال حقیقی آنی تجلی کبرا دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی نبی اور رسول متحمل نہیں ہو سکنا انسانہ میں جو کوئی متحمل نہیں ہو سکنا تے ویکھنا پہ تے انج شان متبسمانہ میں جو ویکھنا پہ جس طرح یہ نمی گلی کوئی نہیں کئی باری دیکھ رہے ہیں تو اینے ذات میں نہیں کری در تبسمی فرمایا جس میں شعر سنایا نا حضور نے سامنے کھلو کے اللہ فرمایا چلو ایسا چھوڑو جا جمالی جا اے او ذات ہے اتھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے کوثر دیتی کثرت دیتی ہے کوثر نے بہو میں نے ہے کوثر ہی ہے نا کثرت ہے نا امت نہیں کثرت تے کئیاں اس نہیں حسرت ہے کئیاں نبیاں حسرت ہے کہ اس نبی نے کتنی کثرت ہے
نہیں جی کئی حسرت ہے کئی آخیا پھر حسرت وہ ویک تے نہ سکیا یا اللہ ایک باری لاوی ماں پاویں امت بڑھ کے آواں پر محمد نہیں امت چلاوی پاویں آن ڈیوٹی نبی نہ آواں لیکن عیسیٰ آواں عیسیٰ آسا لیکن نبی نہ ہوا اس نے امت چتا ہوا اس نے امت تکاں تے اس نے امت وچ ہو کے تکاں اس نے امت تکاں تے اس نے امت وچ ہو کے تکاں کہ اس نے امتی ہونے سواد کتنا تے اس نبیاں پہلے نبی سمجھ کے تکنے رہے نبی پرا سمجھنے رہے ہیں تے ایک امتی نہیں عقیدت کن کے ساں ویکھا سبحان اللہ اے رسولہ نے دلانی خواہش ہے اور پوچھو علماء کو لوں مشکات نہیں کیا حدیث نہیں حدیثاں چ نہیں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن تے او نبی بن کے نہیں آؤ لگے حضور نہیں موجودگی ہے سنو اپنی موجودگی ہوتے ایک اور دلیل کہ نبی آ رہا ہے تے نبوت چل نہیں رہی کیونکہ نبی موجود ہے ظاہر موجود نہیں نبی آ رہا ہے لیکن نبوت نہیں چل رہی کیونکہ اگے نبوت چلتی تھی پئی کتنیاں بڑیاں شہادتاں نبی نے موجود ہونے نہیں چلو وان تفیہما اس دور واسطے رکھو لیکن میں اسا محدود نہیں سمنا اج بھی وان تفیہما سچ موجود ہے لیکن ایک گل ہے کہ او نبی آیا اس نے کوثر کثرت عطا ہوئی تے ہون حوض کوثر تے کھلو کے میں ایک مصرع لایا مر جائیں حاسد جل جل کر مر جائیں حاسد جل جل کر مر جائیں حاسد جل جل کر پڑھو اے میں چشتی پیرا چشتی چشتی نظامی مفتخر از و بغلامی منم خواجہ نظام استو نظامی میں آساں اتھے ایک بندہ ماں آنکھوں لگا کہ یار تسی کے تبلے سرنگیاں کھڑکانے رہنے ہو میں کہو اے لے سرانیاں گالن میں لے پیسہ تینوں ہاں اے لے دی گالے اے لے دی گالے لے تا انہوں کیوں پتا کہ لے کی شاہ ہے میں کہ لے سن لے سن کہ میں کہ لے کے چیزوں نہیں ہے میں کیا آلق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمکن دمک دکن دم دمکن دک از نرگس مستان تو ام بے دل و حیران عاشق شمکن شمک شکن شم شمکن شک میں کہا تو پڑھ بڑا بڑا اللہ میں آ پڑھ میں کہ ایک ایوے اے میں کہا 11 ماترے ماترے تینے کوئی ماتری سنے ماترے ہی پتہ لگے ماترہ کے چیز ہے اے ضرب ہے سمجھ آئی لیکن دوسری امیر خسرو آیا اور چشتیاں نہیں گالا کرنا ہے ساری عمر تیری علم مجھ گزری آ میرے نال پیڑ بچ گال کر روز کے روح آدم آمد ببدن از بیم گناہ نمی شدے اندر تن خاندند ملائکہ بلہن داؤد درتن درتن درا درامد درتن امیر خسرو نہیں ریتم پوچھنا ہے ریتم کے وے 2 گلاں پہ کرنے تھتھے آؤ اے دنیا میں تکو اس وچ عرفانیات وین تے نصیریات وین کیا کرنا اوہ ردم تو سننا ہے ردم کے چیز ہے چشتیاں نہ ردم گڈی تو میں کہا کدے لتھا ہے اکھے لتھا میں کہا منہ اگے کر کے لینا ہے یا پیچھے کر کے
اکھے اگے کر کے لینا، مگر پیچھے منہ کر، اکھے نہیں وہ تو مرنا منہ بجنا گوتھی بجنی۔ وہ کیوں کہ وجہ ہے جیڑا گڈی تو لینے ہو تو 2-4 قدم نال اسی رفتار نال گڈی نے کیوں دوڑنا ہے؟ وہ بیلنس قائم کرنا ہے نا، یہی تو ردم ہے۔ تے وَإِذَا النُّجُومُ انْقَطَرَتْ، یہ بھی ردم ہے۔ دفعتاً سازے دو عالم بے صدا ہو جائے گا، کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ ہم۔ اے جتنی ساز آواز کائنات اے مک ویسی جس ویلے اللہ اللہ نال ذکر ختم ہو ویسی، اے تو اسی ردم تے قائم ہے۔ اذا النجوم انقطرت وَإِذَا النُّجُومُ انْقَطَرَتْ، بکھیر دیتے ویسا۔ یہ بکھرنا کہ وے نظم میں چلنا جڑا ہے، کُلٌ فی فلک یسبحون، اے ردم ہے۔ کُلٌ فی فلک یسبحون، تیر رہے ہیں، ہر جرم فلکی اپنے محور میں تیر رہا ہے۔ یہ ٹوٹے گا جب نظام تے بے ردم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اے جڑی تباہی ہے۔ زلزلہ ردم وچ کیوں؟ زلزلہ ردم وچ نہیں ہونا، یاد رکھو۔ ماہرین ارضیات کو پوچھو کہ جیڑا زلزلہ ردم وچ آوے عمارتاں نقصان نہیں دینا، جیڑا اے انج وچ کے رستے چ موڑ ونجے ایتھوں ہی او ردم تو ہٹ ونا، او عمارتاں ٹا چھوڑنا۔ دیکھو اے جا رہے نا، اے جتنا اس نے زور نال اتنا تو جاوے نا، ایتھے جا کے ایتھے خاموشی نال کھلو جاوے نا، عمارت نہیں تیندی۔ اے ردم نال جتنا زور آندا ہے ایتھے جا کے ایتھوں ہی انج ہو جاتا ہے، ایتھوں عمارت اگے گئی تباہی ہو گئی۔ ایتھے بھی زلزلے وچ بھی اللہ ردم رکھے ہے۔ تساں اج تک تباہی نہیں ہوئی ردم نے صدقے۔ پھر کے آنے ہو ایک یہ چیز ہے تے سر کے چیز ہے تے تال کے چیز ہے تے لے کے چیز ہے، تساں کے پتہ پیار نہیں ہے سر سے جس کو، مورکھ ہے انسان نہیں۔ امیر خسرو کے آکھیا کہ جس ویلے اس انسانی جسم نے وچ روح اندر نہیں لینی گئی نا تے پھر خاندند ملائکہ بلہن داؤد، فرشتیاں پھر لہن داؤدی وچ آکھیا در تن درا درآمد در تن درا درآمد در تن، کہ آجا جسم میں آجا، روح اندر آ گئی، کیونکہ آواز نے پیچھے آئی ہے روح، یعنی آواز نے پیچھے روح ہونی ہے۔ میں کیا آکھے وہ بولو تو صحیح، پھر فرام شاہ رہا بلاوا میں تھے سمجھ آئی؟ دو بندے، میں کہو ردم تو آنا آسا میں اکھے جی یہ تساں نے چشتیاں نے ردم کہے وے، میں کیا اکھے جی یہ ایویں طبقے نہیں ہونی آج کل ڈام ڈگر، ٹھیک ہے میں آج کل انہوں نے قوالیاں جڑیاں ہونیاں نے انہوں نے قائل نہیں ہیں، انہاں چو نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی گل ہے، نہ کوئی کلام ہے، نہ کوئی تمیز ہے، نہ تہذیب ہے، لیکن جڑے خاص لوگاں نہیں ہیں وہ مقامات انہوں نے انکار تو نہ کرو، جنہاں لوگاں نہیں جانا نکل گیا انہاں سماواں وچ انہاں دے تسی انتراض کیوں کرو؟ حضرت مجدد الفسانی جہا بندہ فرما گیا کہ نہ انکار می کنم نہیں کار می کنم، ایک کام بھی نہ کرنا پر اس کم میں نہ انکار بھی نہ کرنا، تے تسی کتھے بڑے جمے بیٹھے؟ دو بندے میں کہ گل کیتی دو بندے تھتھے، ایک بڑھا ہے ایک نڈا ہے، اے شیرہ میں پورا ترجمہ ہے، او توتلیانی زبان ہے پورا ردم اس قائم کیتا۔ سنو غور نہ سنو، پیر کے لال سہر گاہ بطفلے الکن، می شنی دم کے بدین او ہمیران سخن، کیز زلفت سس صبحم شششامم تاریک، ویز چہرت شششامم سس صبح روشن، تتتریاک یمو بے شششہ دے للبت
صبرو تتتابم رفتز تتتن پیر گفتہ واللہ کے معلوم مستی کہ گنگو للالم ببخلا کے زمن ہا ہشتا دو فسالست فضوں کہ زادم من بیچار از مادر الکن طفل گفتہ مم من را تو تقلید مکن گم شو زبرم اے کم تر از من مم خواہی مم مشتے بکلت بزنم کہ بیفتد مم مغزت مم یانے ددہن مم من ہم گنگی مم مثلے مم من تو ہم گنگی مم مثلے مم من ہم گنگم مم مثلے تو ہم گنگی مم مثلے مم من بچے بکھلے پیڑ وچ پڑھ ایک باری ساری عمر پر تو یاد نہیں آنا ردم تو کے جانے ردم کے وے تے مولوی کو پوچھو ردم معذرت نال علماء ایک ردم جاننے نوٹا نہ جڑا لگاتار ردم ہے آئی جیسے ترٹ ویندی آنے نو بے لے ہو گیا بے لے ہو گیا اتھے پتہ لگنا ہے نا پہ لے کی شاید ان جگہ پیچھے لے دے لائی رکھنے میں عرض کر رہا تک ہے نا کہ میں ایک کہانی شیرازی ایران دا بہت بڑا شاعر ہویا ہے اس نے میں تو ساتھ ذہانت دا پہلو دسے ہے کہ جینیس اور نابغہ روزگار لوگاں دا کلام ہے اور میں اہل زبان تے پیش کیتا او سن کے میرے گرو حیران ہو گئے ایک کائنات دی ایک حقیقت ہے اس دا یہ تو نہیں نا تسی جی تواڈی سمجھ وچ نہ آوے اس دا انکار کر دے منو ہی نہ تساں پھر اللہ سمجھ آ گئی مننے کیوں بولو نا تساں اللہ سمجھ آ گیا ہے اللہ دی ذات اللہ دیاں صفات تے تسی حاوی ہو گئے ہو تے تواڈی عادت ہے نا جڑی سمجھ نہ آوے نہیں مننے ہو نہ منو اللہ نو لیکن تو انو اللہ کی طرح گوشہ کیتا ہے آگے کہ میں نو منو نہ کدے لے کے سامنے آیا نہیں مدینہ وچوں ایک بندہ اٹھیا مکے وچوں جس دے پیچھے لگے وہ سان کے آکھا ہے قل هو اللہ احد اتنی اس دی زبان تے اعتماد کہ انہاں دی اس دی زبان تے جنہاں اعتماد نہیں کیتا اج بھی تسی انہاں نو مشرک آکھدے ہو تے اس دے بارے چ ہے گلاں شرم تم کو مگر نہیں آتی تھا کچھ ابھی کچھ بیان ہے گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے ادھر کلمہ بھی پڑھنے ادھر گستاخیاں بھی کرنے گل نہیں اچھی سوچ کے دائرے وچ بولو لیکن دائرے وچ ہی بولو نا اج تک حسان تو کہن کے اج تک دائرہ محمد دی تعریف نہ ختم نہیں ہو سکے تسی دائرے وچ بھی بولو تسانیاں نسلاں جدہ پشتہ مار بیسن اے دائرہ نہیں مکنا اے محمدی دائرہ ہے سبحان اللہ اے محمدی دائرہ ہے اس میم نہ جتنا دائرہ ہے نا محمدنیاں دو میمان سنو شاہ صاحب ایک گل آپ نے چھیڑا تو جاگ اٹھا ہمارا ذوق دل عشق نے انگڑائیاں لی حسن کی تاثیر سے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسی پوچھا اے میں اہل سنت نے بڑے بڑے مولوی جگادر بیٹھے استاد لوگ بیٹھے اے میں صوفی دیا ایک علم دس رہا اور اس دے ذہنی نبوغت دا مقام دس رہا سبحان اللہ کہ اس جڑا آکھیا ایویں میر علی شاہ میں نہ مننے والا میں صرف دادیاں تے پردادیاں ایویں مننے والا میرا ذہن نہیں کچھ تک کے مننا ہونا میرا ذہن مولوی ہے مگر وہ مولوی نہیں جڑے رسولہ نہیں مننے میں تھلے تھلے رہنا کچھ تک کے مننا کیونکہ ابراہیم بھی آکھیا لیتمئن قلبی دل مطمئن ہو جی تاں جی بندہ گلا پوچھنا تے پیر میر علی شاہ صاحب کو کسی پوچھیا
کہ تسی جے محمد نے نام ہر مشکل نہیں چابی آنے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عقیدہ ہے نا جی اہل سنت نا. دیکھو نا تسی تو ایک دعویٰ ہے نا تھوڑے کو دلیل تو کوئی نہیں. ہر مشکل دی کنجی یارو میاں محمد صاحب نے حوالے نال پڑھنے رہنے. اور میاں محمد صاحب نے کلام جڑا ہے قرآن نہ کلام تے نہیں نا شاعری ہے صوفی ہے. گل مان کے نو تے ٹھیک ہے نہ منو تو گناہ بھی کوئی نہیں. لیکن معتقد لوگ محبت والے منسن دوسرے لوگ تے نہیں مننے نا. لیکن پیر مہر علی شاہ جڑا جواب دیتا اے آکھیا اس کے تا یافتام خبرے از باب علوم دل دل دادا بمہر آ شاہ حیدر کرار. اے سید انن علم والے سمجھ آئی نا. اے ماں آنن جی اے سید بھی ہیں تے پیر بھی ہیں تے تو پیرہ نے خلاف بولنا ہے تے سیدہ نے خلاف بولنا ہے. اے عرفان شاہ بھی بیٹھا ہے نا میں اس کے خلاف کیوں نہ بولنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک علمی میراث ہے. انہوں نے بزرگ اتنے عظیم لوگ انہوں نے خدمات اے سامنے تو آڈے ہوئے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا کوڑا بھی آدر میدان بھی آدر آؤ. سبحان اللہ. لیکن مطلب ہے کہ کوئی اپنے آباء و اجداد نے علم نہیں وراثت بھی آئی ہے نا. جڑے نبیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی وہ وراثت اصل سادات نہیں وراثت علم ہے. دنیا نے سکے نہیں دنیا نے جائیداداں تے پراپرٹیاں نہیں. اج او سادات تے او پیر جڑے دنیا نے امیر ترین لوگ بن گئے لیکن ایک لفظ حدیث نہ اور قرآن نہ اور پیغام نہ امتہ نہیں سنا سکنے. انہوں نے اس پیسے نہ کی فائدہ. وہ کیا اپنے پیسے اور دولت کو لوگاں متاثر کر سن. کیا آج کل اس یہ سمجھا جتنا بڑا امیر ہے جتنا بڑا کوئی امیر ہے اتنا بڑا پیر ہے نہ. یہ معیار نہیں. میں اس دادے دا پوترا جڑا چٹائی تے بہن آیا سبحان اللہ سبحان اللہ. جو چٹائی پر بیٹھتا تھا اور ویسرائے ہند کی پنڈلیاں کانپتی تھی اندر داخل ہوتے ہوئے. وہ فقر محمدی تھا اور وہ جلال حیدری تھا اور وہ حسن مرتضوی تھا جو ان کے چہرے سے آشکار تھا اور وہ فقر محمدی کی تاثیر تھی. میں ان صوفیاء کی بات کر رہا ہوں. میں جان و دل سے ان کا غلام ہوں. سمجھ آئی. یہ وہ چیزیں نہیں. اے گل ہے اے علم اے ضروری ہے. میں نے اندر موضوع بڑے چل پہنے بڑیاں بڑیاں مزدار گلاں آنیاں. سبحان اللہ. کیوں وہ کوئی مزہ آیا نہیں. یہ گل میں چھڑی. سبحان اللہ. ہاں میما پیچھے اے وارث ہیں جناب پیر مہر علی شاہ صاحب. کوئی جائیداد تے پیسہ نہیں جمع کیتا. میں اکثر آنا ہونا مال نے کہا تو اٹھا کے لو. انہوں نے کوئی ایک بالش زمین بھی نہیں خریدی. اے عرفان شاہ صاحب علماء بیٹھے انہاں کول پوچھو شریعت جائز اور حلال پیسے نال زمین خریدنی من نہیں. لیکن جس طرح امام صاحب نے تقوایا کہ انہاں پھر بھی وضو کر کے تیمم کیتا. لیکن اسی طرح یہ شاید وہ تقوی ہوئے کہ نہ آخیا جس مسافر خانے صرف رہنا ہے اتھے کے بنانا مکان اتھے کے زمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کو نفرت کی تھی اللہ تعالیٰ دنیا چاہ کے انہوں نے پیروں میں چھٹ چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آئی. تے علم نہیں جتھے گل آئی اتھے پھر جس لئے مرزا قادیان نے سامنے گئے تے پھر پیر صاحب دنیا اللہ کو دنیا نہیں منگی اللہ کو اللہ منگیا تے اللہ نہ رسول منگیا. یہ المخلص لوگ ہیں. سوال ہویا کہ تو جے اس میں محمد ہاں سمجھنے ہو کہ جی ہے عقیدہ تو اڈا کہ ہاں ہے کہ ہر مشکل نہیں چابی ہے کہ اسا ثابت کرو قرآن وچ ثابت کرو. شاہ صاحب بڑے علم نہیں گل ہے. فرمایا کہ اے کسی کتاب وچ نہیں نے اے خاص انہوں نے جڑے شاگرد ہے انہاں کول میں سنی انہوں نے شاگرداں نے شاگرد فرمایا کہ قرآن وچ دو لفظ آئے مفاتیح تے مقالید چابی نے مینج. مفاتیح نی میم تے آخری ہے ہائے ہوتی تے پھر مقالید نہ پہلا میم تے پھر آخری دا محمد.
مفاتیح تے مقالید دو لفظ استعمال ہوئے اور حسن اتفاق کہ مفاتیح غالباً پہلے وے اندہو تے مقالید بعد چے تے اے ترتیب دیکھو کہ پورا محمد بننا ہے. مفاتیح نہیں میم پہلے تے ہے بعد آخری مفاتیح مفتاح ہائے ہوتی تے اگے مقالید جیسا فارسی وچ کلید آنن اے اسی مقالید نہیں یعنی فارسی مفرس ہے یہ ہے وہ کلید ہے فارسی عربی والا لیکن ایک کلید فارسی چ آ گئی مفرس ہو گئی تے اسا ملاؤ تے پہلے میم تے ہے محمد تے اگے پھر دال میم تے دال مقالید مفتاح تے مقالید دونوں ملاؤ تے محمد بننا ہے. آپ نہ تے نہ ہی مشکل نہیں چاہتی سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی تے اے کہوے اس میم نہ جڑا دائرہ ہے میم نہ جڑا دائرہ ہے اس طرح تسی انج نہ تکو کہ تساں نہ نقطہ لگنا ہے تے محدود ہوے نہ چھوٹا جہا ہے نہیں اس دا دائرہ بڑا ہے. بے نقطہ ہو نقطہ دان عالم میں اپنا نانی کے دائے تھے اے فیضی ابو فیضی نے جڑا سوات الالہام نہ مصنف ہے اس نے زمین تے بے سایہ و صاحبان عالم یہ میں نے نہ تھے اس نے یہ 45-50 شعر نہیں ہے نہ تھے اس نے مطلب ہے میں اپنا نانی کے دا بے نقطہ ہو توئے نہ نقطہ دان عالم سبحان اللہ نقطہ کوئی نہیں ہو سکتے تے دنیا ساری نہ نقطے جاننا ہے. سبحان اللہ بے نقطہ ہو نقطہ دان عالم تنہا ہو نگاہ بان عالم. میں عرض کر رہا کہ سارے پڑھو ایک باری اس تو بعد سلام سلام وعلیکم سلام پھر کر سو تو صحیح نا لیکن ہجوم نہ پائیو اتھو ہی سلام دستار بندی ہو ایک منٹ یہ دستار بندی کیڑی ہونی اے اطاعت رسول نہیں دستار بندی سبحان اللہ سبحان اللہ اے اطاعت نہیں دستار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حضور نہیں اطاعت جڑی عزت دینی ہے وہ دستار سبحان اللہ سبحان اللہ پرتوے حسن سے زیبا ہی رہے گا حسرت چاہے جس طور سے وہ تر رہے دستار بندے. سبحان اللہ پڑھو ایک باری سارے مر جائیں حاسد جل جل کر مر جائیں حاسد جل جل کر غم مت کر اے میرے پیمبر غم مت کر اے روٹی میں بھی نہیں کھاتی تے تسی حد ہو گئے تسی بڑے سکے عاشق ہوئے ایک کاشکانے عاشق ہو بولو اس قوم کی یہ کیسی رنگی خیالیاں ہیں جیتے تو تالیاں ہیں ہارے تو گالیاں ہیں نعرے تے زور رکھو کچھ آپ نے بھی زور لایا کرنا کہ میں کہ آکھیا کہ بس مکانے ہاں تسی بھی آکسو انہاں دوواں سجدہ رل کے ساں مکا چھوڑیا جی کوئی گل نہیں ہے پھر اسانی خوراک جڑی ہضم کرنی پی رہی ہے مہندی تے عرفان شاہ نہیں ہے جی اج تسی قرآن السادین سمجھو ایک برج دو 7 ستارے کٹھے ہو جائیں تو سان قرآن السادین آ جائے میں تو ساد اتنا نہ پر اس سعید ماں ساد بڑھایا اچھا میں پہ آنا ایک باری ذوق نال پڑھو مزہ آسی اے مدینہ شریف کی آواز پہنچنی ہے میں آہنا ہونا کہ نہیں اے مدینے والا سننا ہے سنیا گلا مر جائیں حاسد جل جل کر غم مت کر اے میرے پیمبر دیتا جا بھر بھر کے ساغر دیتا جا
آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر اور ہے سرکار دا او ایک بوہا چھوڑو شیر ذرا تکو قرآن نے آیا تھا میں کہیں مصرے چاہتا ہے قرآن دا ہے سرکار دا او ایک بوہا حق دی جتھے ہر ویلے ہوا ہے سرکار دا او ایک بوہا حق دی جتھے ہر ویلے ہوا آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں ان ہو الا وحی یوحی